حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بے پناہ دعاؤں کے بعد اور ایک لمبی عمر کے بعد ایک فرما بردار نیک صالح بیٹا عطا فرمایا، جسے پوری دنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ جب رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی دولت سے نوازا تو فرشتوں میں آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ اے رب ذوالجلال، ایک لمبی مدت کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم کو تو نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی محبت میں اس طریقے سے ڈوب گئے ہیں، اس طریقے سے مستغرق ہو گئے ہیں، اب وہ تیری پہلے کی طرح عبادت نہیں کرتے ہیں، پہلے کی طرح تیری بندگی نہیں کرتے ہیں، پہلے کی طرح تیرا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ اور حالانکہ محبت ہونا تو لازمی ہے کہ ایک لمبی مدت کے بعد رب ذوالجلال نے انہیں بیٹا عطا کیا تھا، اور ظاہر ہے محبت تو بیٹے میں منقسم ہوگی ہی ہوگی، بیٹے کی طرف محبت منتقل ہوگی ہی ہوگی، مگر رب ذوالجلال کو معلوم تھا کہ بیٹے کی طرف محبت اتنی بھی زیادہ مبذول نہیں ہوئی ہے کہ رب ذوالجلال یعنی میری عظمت، میری رفعت کے چرچے میرا خلیل، میرا ابراہیم نہ گائے، میرا ذکر نہ کرے، میری بندگی نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر پھر بھی فرشتوں کے ان خیالات کو ختم کرنے کے لیے، فرشتوں کے ان خیالات کو منہدم کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم تم قربانی پیش کرو۔ رب ذوالجلال کے اس حکم پر حضرت ابراہیم نے 100 اونٹ قربان کر دیے، 200 اونٹ قربان کر دیے، حتیٰ کہ رب نے حکم دیا، اے ابراہیم سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز تمہارے نزدیک ہے، تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، لہٰذا اس چیز کو قربان کرو۔ رب ذوالجلال کے ایک حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ جب قربان گاہ کی طرف لے گئے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جب ابراہیم تیار ہو گئے تو رب ذوالجلال نے حکم دیا، اے جبرائیل میرا خلیل اپنی محبت پر، میرے حکم پر مکمل اتر آیا ہے، لہٰذا تم دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر دمبا کو قربان کر دو، قربان دمبا ہو جائے مگر اسماعیل نہ ہو، اس لیے کہ آزمانا تھا، ابراہیم کو آزمانا تھا فرشتوں کے درمیان، تاکہ ابراہیم کی بندگی عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ مطلب یہ کہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا فرشتوں کے درمیان واضح کر دی کہ میرا ابراہیم میری محبت میں، میری الفت میں صرف میرے ایک حکم کو اس طریقے سے ماننے کو تیار ہے کہ اپنے بیٹے کو میری رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور صرف ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ میرا ابراہیم تو یہ کہتا ہے کہ تیری بارگاہ میں اے میرے رب ذوالجلال، میں ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے درمیان یہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم کل بھی رب کا خلیل تھا، آج بھی رب کا خلیل ہے، اور انشاءاللہ تا حیات رب کا خلیل اور رب کا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ یوں قربانی پیش کی گئی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ تو حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ آج اور اس موقع پر، قربانی کے موقع پر، ہم بھی قربان کریں، قربانی پیش کریں، جو قربانی شریعت نے اختیار کرنے کو کہا ہے، شریعت نے جس قربانی کا حکم دیا ہے، یعنی بکرا ہے یا کوئی صاحب استطاعت ہیں جانور قربان کریں، انشاءاللہ العزیز وہ قربانی کریں گے جانور کی، مگر انہیں بیٹے کو قربان کرنے کا ثواب ملے گا، بیٹوں کو قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ مزید یہ بھی بات ذہن نشی کر لیں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان مبارک ایام میں آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں،
آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی سنت میں سے ہے کہ ان دنوں میں انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دعا کی، کہیں پیاس کو لے کر کے دعا کی گئی، کہیں قربانی کو لے کر کے دعا کی گئی۔ یہ تو ان کے لیے ہے، وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے کہ جن کے والدین نماز و روزہ کے پابند ہیں اور ان دنوں میں خاص کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مگر جو نماز و روزہ کا پابند نہیں ہے وہ کیا خاک دعا کرے گا؟ جسے سجدے کی توفیق نہ ہو وہ کیا خاک دعا کی اسے توفیق ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قربانی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز و روزہ کا بھی پابند فرمائے۔ السلام علیکم۔